عمل کرنے والوں کا ثواب ہے، اور ان عمل کرنے والوں کے ثواب میں سے بھی کچھ کم نہ ہوگا۔ اور جس نے اسلام میں برا طریقہ رائج کیا، اس پر اس طریقے کو رائج کرنے اور اس پر عمل کرنے والوں کا گناہ ہے، اور اس پر عمل کرنے والوں کے گناہ میں بھی کوئی کمی نہ ہوگی۔ اس حدیث مبارکہ کے جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں، جو خلاصہ ہے کہ ایک قوم حاضر ہوئی جس کو حاجت تھی کپڑوں کی، چیزوں کی، تو ایک صحابی لے کر آئے اور ان کی پیروی میں پھر دوسرے لے کر آتے گئے تو بہت سارا مال جمع ہو گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خوش ہو کر فرمایا کہ جس نے اسلام میں اچھا کام ایجاد کیا تو اس کو اس کا ثواب ملے گا، اور قیامت تک جتنے لوگ اس کو کرتے رہیں گے اس بندے کو بھی ثواب ملتا رہے گا۔ اسی طرح جس نے کوئی برا کام ایجاد کیا اور اس پر قیامت تک جتنے لوگ عمل کرتے رہیں گے اس بندے کو بھی اس کا گناہ ملتا رہے گا۔ تو یہاں سے معلوم ہوا کہ برا طریقہ رائج کرنا یہ کس قدر کبیرہ گناہ ہے کہ جب تک یعنی قیامت تک جتنا اس پر عمل ہوتا رہا اب یہ بندہ بھی ساتھ ساتھ گناہ گار ہوتا رہے گا۔ اس کی ایک اور مثال بخاری اور مسلم کی حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی کہ جتنے بھی دنیا کے اندر قتل ہوتے رہیں گے سب کا گناہ یہ قابل کے اوپر بھی جاتا رہے گا، کیونکہ اس نے قتل کرنا ایجاد کیا۔ قابل نے حضرت حابل کو جو ہے وہ قتل کیا، تو قتل کی جو ایجاد ہوئی وہ قابل کی طرف سے ہوئی۔ اب قیامت تک جتنے لوگ قتل کا گناہ کرتے رہیں گے ان کو قتل کا گناہ ملے گا، ساتھ ساتھ قابل کو بھی اس کا گناہ ملتا رہے گا۔ تو اب کسی بھی طرح کا کوئی بھی برا طریقہ رائج کرنا یہ گناہ کبیرہ کے اندر آتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ گناہ صغیرہ چھوٹا گناہ یہ جب بار بار کیا جائے، بار بار جب اسے کیا جائے تو اب وہ گناہ صغیرہ نہیں رہتا بلکہ گناہ کبیرہ ہو جایا کرتا ہے۔ چھوٹا گناہ ہے، صغیرہ گناہ ہے، لیکن جب اسے بار بار کیا تو اب یہ گناہ کبیرہ کے اندر تبدیل ہو گیا۔ ایک اور حدیث مبارکہ سماعت فرمائیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میرے وصال ظاہری کے بعد میری کسی مٹی ہوئی سنت کو زندہ کیا تو اسے اس سنت پر عمل کرنے والوں کی مثل ثواب ملے گا، اور ان عمل کرنے والوں کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہ ہوگی۔ اور جس نے گمراہی والی بدعت ایجاد کی جس سے اللہ عز و جل اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی نہیں، تو اسے اس پر عمل کرنے والوں جتنا گناہ ملے گا اور عمل کرنے والوں کے گناہوں میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ تو اچھا طریقہ ایجاد کرنا اور برا طریقہ ایجاد کرنا یہ دونوں باتیں ہیں، لیکن اب یہ نیا کام جو ایجاد کرنا ہے اس کو بدعت کہا جاتا ہے، اور بدعت کا انشاءاللہ مفصل بیان ہمارے دروس کے اندر جو آگے سبق آ رہے ہیں ان میں شامل ہے، تو اس میں انشاءاللہ تبارک و تعالی مزید مفصل طریقے سے ہم سنیں گے کہ بدعت جو ہوتی ہے اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں یہ دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک بدعت حسنہ ہوتی ہے کہ جو شریعت مطہرہ سے نہیں ٹکراتی، ایسا نیا کام کہ جو شریعت مطہرہ سے نہ ٹکرائے اس کو بدعت حسنہ کہا جاتا ہے، پھر اس کی مزید قسمیں موجود ہیں۔ اور ایسا کام کہ جو نیا ایجاد ہوا، نئے ایجاد ہونے کے بعد جو ہے وہ کام شریعت مطہرہ سے ٹکراتا ہے تو اس کو بدعت سیئہ کہا جاتا ہے، اور یہی بدعت سیئہ جو ہے یہ کبیرہ گناہ ہے۔ یہ گناہ ہو گیا۔ دوسرا گناہ جس کے بارے میں آج ہم نے سننا ہے وہ ہے تقدیر کو جھٹلانا۔ تقدیر کو جھٹلانا، اس سے مراد یہ ہے کہ اس بات کا انکار کرنا کہ اللہ عز و جل نے اپنے بندے پر خیر اور شر مقدر فرما دی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف سے خیر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف سے شر ہے۔ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ مقرر کردہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اگرچہ اس میں یہ بات ہے کہ شر کی نسبت کبھی اللہ کی طرف کرنی نہیں چاہیے۔ شر یعنی برائی کی نسبت کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کرنی نہیں چاہیے،
اگر کوئی برا کام کیا ہے تو اس کو اپنی ذات کی طرف منسوب کرے کہ میں نے یہ کیا ہے، لیکن یہ بات ماننا ضروری ہوگی کہ یہ بات ہماری تقدیر کے اندر لکھی ہوئی تھی، یہ بات ہماری تقدیر کے اندر لکھی ہوئی تھی۔ تو اس بات کا اگر کوئی انکار کرتا ہے کہ خیر یعنی جو بھلائی ہم کر رہے ہیں یا جو برائی ہم کر رہے ہیں یہ ہماری تقدیر میں نہیں لکھی ہوئی، تو یہ کبیرہ گناہ ہے۔ تو برائی کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کرنا یہ درست ہے۔ مثال کے طور پر ہر شے کا خالق اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا، خنزیر کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو خنزیر کا خالق کہنا درست نہیں ہے، خالق الخنزیر کہنا جائز نہیں ہے، کیونکہ خنزیر ایک برا جانور ہے، پیدا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا، لیکن بندے کو اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ اس کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کرے۔ عقیدہ یہی ہے ہمارا کہ خنزیر کو پیدا کرنے والا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، لیکن ہمیں اس بات کی اجازت نہیں کہ ہم اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف منسوب کریں۔ اس حوالے سے حدیث مبارکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ جب تک 4 چیزوں پر ایمان نہ لائے اللہ عز و جل پر ایمان نہیں لا سکتا۔ نمبر 1، لا الہ الا اللہ کی گواہی دے۔ نمبر 2، اس بات کی گواہی دے کہ میں اللہ عز و جل کا رسول ہوں، اللہ عز و جل نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر 3، موت کے بعد اٹھائے جانے پر ایمان لائے، اور نمبر 4، تقدیر کو مانے۔ تو تقدیر کو ماننا یہ ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو ان کبیرہ گناہوں کی بھی معرفت عطا فرمائے اور ان کبیرہ گناہوں سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ باتیں سن کر جو باتیں ہوئی ہیں یہ وسوسہ پیدا ہو کہ اتنی باریکیاں کیسے یاد رہیں گی، سیکھو ہی نہیں تو پتہ ہوا ہی۔ دیکھیے باریکیاں اس صورت میں ہوں گی کہ جب ہم اس کو اپنے سر پر جو سمجھیں گے کہ یہ بہت مشکل ہے، حالانکہ کوئی مشکل نہیں۔ کس کا عقیدہ یہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے؟ سب کا عقیدہ ہے۔ کس کا عقیدہ یہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں؟ ہر ایک ہی مانتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر طرح کے عیب سے پاک ہے، یہ کس کا عقیدہ نہیں؟ سب کا عقیدہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عیب سے پاک ہے۔ اب رہا یہ کہ جو باتیں یہاں پر بیان ہو یہ وہ بنیادی باتیں ہیں کہ جو عمومی طور پر ہمارے ذہن میں پہلے سے موجود ہوتی ہیں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ماں سوائے عدم توجہ کے اور چند ایک باتوں کے کہ جس کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہوتا۔ اب مثال کے طور پر جو یہ جملہ استعمال ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نیند سے پاک ہے، اللہ تبارک و